حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دست ادب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالی غضبناک ہو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دنیا کی اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو یہ عمل نہ کرنا، ورنہ حق تعالی تمہیں کچل کر رکھ دے گا۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی مردوں کو تو جنت میں حوریں عطا فرمائے گا، تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ یا طلاق یافتہ عورت کو جنت میں کیا ملے گا؟ اور جو اس دنیا میں خواجہ سراؤں کو جنت میں کون سا مقام ملے گا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنت اور جہنم کے حوالے سے وہ دلیل بتائیں گے جو حدیث مبارکہ میں مرکوز ہیں۔ شاید آپ میں سے کم ہی لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا، اور ساتھ چند دلچسپ اور معلوماتی سوالوں کے جوابات بھی ملیں گے۔ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ یا طلاق یافتہ عورت کو جنت میں کیا ملے گا؟ اور جو اس دنیا میں خواجہ سرا ہیں، تو جب یہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں مرد بن کر جائیں گے یا عورتیں بن کر جائیں گی، یا انہیں کوئی اور مقام ملے گا؟ اسی طرح جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں تو وہ شخص جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ اسی طرح جب چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ یا اس کو آخرت میں سب کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ محترم ناظرین، جنت میں عیش اور آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے سرے میں اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، اور نہ ان کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ یہ جنت کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ زمین زعفران کی کنکریوں اور موتیوں اور یاقوت سے بنی ہے۔ جنت اور اہل جنت کو کبھی فنا نہ ہوں گے۔ اس میں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا غم بھی نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ راحت اور آرام میں رہیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پکارنے والا پکار کر کہے گا، اے جنت والو، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، تم زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ پڑو گے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ جنت میں مرد کو تو حوریں ملیں گی، تو عورت کو جنت میں کیا ملے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا، اس آیات کی کریمہ کا ترجمہ، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنی جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ شوہر کو ملنے والی حوروں کو جو ان کی حوریں ہوں گی، سردار ان کی وہ بیوی ہوگی جو دنیا میں ہے، مرد کی بیوی ہوگی، اور اللہ تعالی جنت کے حوروں کا سردار بنائے گی۔ حسن و جمال بھی اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کو متعدد شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں گی، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔
پہلا یہ ہے کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس نے زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ تیسرا یا کہ اس عورت کے شوہر کے ساتھ جو آخری رشتہ تھا، یعنی عورت نے 3 شادیاں کی یا 2 کی، آخری جو شوہر تھا اس کے ساتھ رہے گی۔ جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، تو اس عورت سے وہ محروم رہے گا قیامت والے دن۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی عورت کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالی کی طرف سے اس عورت کو اختیار دیا جائے گا، پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے، اور اگر عورت کنواری ہو یعنی اس کا شادی سے پہلے انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو وہ عورت جنت میں جس مرد کو پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خواجہ سرا کو جنت میں کیا ملے گا؟ جواب یہ ہے واضح رہے ہجڑا کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ جو اس کے عمل میں خود ملوث ہو، ہجڑا بنا ہو یعنی چال چلن عورتوں والا بنایا ہو، حقیقت میں وہ مرد ہوتا ہے۔ نمبر 2 جو خلقتاً ہجڑا ہو۔ پہلے قسم کا حکم یہ ہے کہ اس کا یہ فعل ہجڑا بننا ناجائز اور مفہوم ہے۔ دوسری قسم مختلف حیثیت ہے، بعض نے مردانہ صفات غالب ہوتی ہیں، ان صفات کی وجہ سے وہ شرعاً مرد کے حکم میں شمار ہوتے ہیں۔ بعض خواجہ سراؤں میں زنانہ صلاحیتیں غالب ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ شرعاً عورت کے حکم میں شمار ہوتے ہیں، لہذا جو نیک خواجہ سرا دنیا میں شرعاً مرد کے حکم میں ہوگا وہ آخرت میں بھی مرد شمار ہوگا، اور اس کو جنت میں وہی کچھ ملے گا جو نیک مردوں کے لیے ہے، اور جو خواجہ سرا دنیا میں شرعاً زنانہ کے حکم میں تھی وہ آخرت میں بھی عورت شمار ہوگی، اور اس کو جنت میں وہی کچھ ملے گا جو نیک عورتوں کے لیے ہے۔ تاہم جنت میں اللہ رب العزت جنتیوں کو وہ چیز دیں گے جو ان کا دل چاہے گا، جس چیز کی خواہش کریں گے وہی ملے گا، اور جنت میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ لہذا ایسا نیک خواجہ سرا جو یعنی اس میں نہ مردانہ صفات واضح ہوں نہ زنانہ یا صفات واضح ہوں، تو واضح ہوں تو لیکن باہم متعارض ہوں، کسی ایک طرف کو ترجیح نہ ہو، چونکہ جنت میں کوئی عیب نہیں ہے، لہذا جنت میں بغیر عیب کے مرد یا عورت ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ اب تیسرا سوال یہ ہے نابالغ جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے مسلمان جو بھی ہیں، مرد ہیں عورت ہیں بچے چھوٹے نابالغ ہیں، انتقال کر جاتے ہیں اولاد، جنت میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ مشکات شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ہیں، فرماتی ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت اور دوزخ کے سلسلے میں مسلمان بچوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے باپوں کے تابع ہوں گے، یعنی وہ اپنے باپوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی عمل کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کفالت کرتے ہیں۔ روز قیامت انہیں ان کے ابا کے حوالے کریں گے۔ البتہ اولاد کفار کے بارے میں بھی بہت سی احادیث ہیں، اسی وجہ سے علماء کرام کی رائے بھی اولاد کفار یعنی کو جو کافر ہیں مختلف اقوال ہیں ان کے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں بلوغت کے بعد ان کا مسلمان ہونا اللہ چاہے گا تو جنت میں جائیں گے، اگر بلوغت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کافر ہی بنانا تھا تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ البتہ دیگر محققین نے اس کو راجح قرار دیا ہے، اولاد کفار یعنی کہ کافر ہو بلوغت سے پہلے دنیا سے چل بسے وہ یعنی جنت میں جائیں گے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک وہ جنت کے خادم ہوں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ اگر زندہ رہتے تو کیا عمل کرتے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیات کی تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اس آیات سے ثابت ہوتا ہے مشرکین و کفار کی اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائے ان کو عذاب نہ ہوگا، کیونکہ ماں باپ کے کفر سے وہ سزا کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اب چوتھا سوال یہ ہے کہ جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں وہ لوگ کہاں جائیں گے، جنت میں یا جہنم میں؟ جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو مقام اعراف پر ٹھہرایا جائے گا جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اے اہل اعراف بہت سے دوزخی آدمیوں کو ان سے پہچانیں گے اور کہیں گے تمہاری جماعت تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ اصحاب اعراف جنتیوں اور جہنمیوں کو ان کے نشانیوں سے پہچان لیں گے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب اصحاب اعراف دوزخیوں کو دیکھیں گے تو انہیں ان کے چہروں کی سیاہی سے پہچان لیں گے اور کہیں گے اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں میں سے نہ بنانا۔ جب جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے چہرے کی سفیدی سے پہچان لیں گے۔ اصحاب اعراف کے متعلق بھی بہت سے اقوال آئے ہیں، لیکن ان میں راجح قول یہ ہے کہ اصحاب اعراف سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے، ایسے لوگوں کو اعراف پر رکھا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جنتی کی 500 حوروں سے شادی کی جائے گی اور 4000 کنواری اور 4000 بیاہی ہوئی شادی کریں گی، دنیا کی اپنی عمر کی مقدار ان میں سے ایک سے معانقہ میں گزار دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا راہ خدا میں خواہ جہاد ہو یا طلب علم ہو یا تبلیغ اور کوئی نیک کام ہو، ایک صبح کا چلنا یا شام کا چلنا دنیا و ما فیہا کی سلطنت سے بہتر ہے کہ اس کا